سامعین محترم، سورہ مبارکہ محمد قرآن کریم کا 47واں سورہ ہے، جس میں جو اہم ترین پیغامات ہمیں دیے گئے، اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، دین کی نصرت کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا۔ احیاء دین کربلا کی روشنی میں ہمارا موضوع گفتگو رہا، اور یہ فکر و بحث کا آخری مرحلہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے ایک مرد مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بنیادی اور اساسی ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کی نظر میں یہ بات رہنی چاہیے کہ زندگی کا مقصد وہ خود طے کرے گا یا جس نے زندگی دی ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد بتائے گا۔ جس نے زندگی دی ہے، جب اس نے زندگی کا مقصد بتایا تو واضح کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے رکھا ہے، اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم مادہ میں ہم نے اس لیے تم کو بھیجا ہے کہ تمہیں آزما سکیں، پرکھ سکیں، جانچ سکیں، اور دیکھ سکیں کہ تم میں کون ہماری جنت کے لائق ہے۔ اور جب یہ مقصد دے دیا، مقصد کو واضح کر دیا، تو پھر ہم سے ایک تقاضا بھی کیا کہ ہم نے تم کو یہ زندگی دی ہے، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں اس عالم رنگ و بو میں بھیجا ہے، ہمیں تمہارے مالک و خالق ہیں، تو اب یاد رکھو ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور جو دستور دیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ تمہیں اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور یہ دین جیسا ہم نے بھیجا ہے ویسا تم تک پہنچ جائے، اس کے لیے تمہیں عقل دی ہے کہ عقل کی روشنی میں قدم بڑھاتے رہنا، اس لیے کہ جب بھی ہم نے اس دین کو بھیجا، اسی دین کو جناب آدم لے کے آئے، اسی دین کو جناب نوح لے کے آئے، تمام انبیاء اسی دین کو لے کر آئے، مگر جب بھی یہ دین آیا اور اس دین کو پہنچا کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے نبی واپس ہوا، تو اس کے بعد جو اقتدار کے بھوکے تھے، جو مفاد پرست تھے، جو دین کے دشمن تھے، جتنی قوتیں اس دین کو مٹانا چاہتی تھیں وہ اس دین کو مٹا تو نہ سکیں، مگر انہوں نے اس دین کو بدل دیا۔ لہٰذا بدلا ہوا دین آج تمہارے سامنے مختلف صورتوں میں نظر آئے گا۔ حد یہ ہے کہ تمہیں اسلام کا نام بھی اسلام سے پہلے، یعنی حضور سرور کائنات سے پہلے اسی اسلام کو ہم بیچتے رہے، مگر اس وقت تمہیں اسلام کا نام بھی نہ ملے گا۔ انہوں نے اسلام کا ایسی تبدیلی کی، ایسی تحریف کی، ایسا مٹایا کہ اسلام کا نام تک بھی مٹ گیا۔ لیکن وہاں پھر گنجائش تھی کہ ایک نبی جب دین پہنچاتا اور اس کی تعلیمات کی طرف لوگ متوجہ ہوتے اور بدلنے والے مٹانے والے کھڑے ہوتے اور قوتیں اپنا کام کرتی اور اسے مٹانا چاہتی اور بالکل مٹانے کے آخری حد پہ آ جاتی، تو اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیتا، اور وہ نبی آ کر اس کو پھر سے زندہ کر دیتا، اس دین کا پھر احیا کر دیتا اور بتاتا کہ تعلیمات جو آسمانی تھیں وہ یہ تھیں اور تم نے اس کو یہ کیا سے کیا بنا لیا، تو پھر اس طرح سے قوم کے سامنے دین آ جاتا۔ لیکن اب جب آخری نبی حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا آخری نبی کو جب ہم نے یہ دین دے کر بھیجا، تو اب اس دین کو طلوع محشر تک، قیامت تک باقی رہنا ہے۔
دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے مگر نبی کو قیامت تک باقی نہیں رہنا ہے، پیغمبر اکرم کو رخصت ہو جانا ہے۔ تو نبی رخصت ہو جائیں گے مگر دین کو باقی رہنا ہے، اور دین کی تاریخ یہ رہی ہے روز اول سے لے کر آج تک کہ اس دین کو مٹانے والے ہمیشہ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں نبی کے جانے کے بعد۔ لہذا اب لازم ہے کہ اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے نبوت کا انسٹیٹیوشن اگر ختم ہو رہا ہے تو یہیں سے ایک اور مکتب کا دروازہ کھلے جو اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھ سکے۔ اسی مکتب کا نام مکتب امامت ہے کہ یہاں سے امامت کا مکتب آگے بڑھا کہ اب اس دین کو مٹنے نہ دینا۔ یہاں بڑی اچھی بات مجھے ایک اہل سنت عالم کی یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے جاتے جاتے جو دین کے بقا کے لیے انتظام کیا اور بتایا اور جو وصیت کی، تو اس میں پیغمبر نے یہ حدیث ثقلین جس کو بار بار پہلے بھی بیان فرما چکے تھے، اسے زور دے کر، چونکہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، ان کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں چاہنے والے۔ لہذا آخری وقت میں بھی پیغمبر اکرم جس بات کو بیان کر چکے تھے اب چاہتے تھے کہ اس کو جاتے جاتے لکھ کر دے جائیں تاکہ وہ محفوظ رہ جائے، مگر بدقسمتی کہ یہ ہو نہ سکا، مگر پیغمبر نے جاتے جاتے جو لکھنا چاہتے تھے وہ نہیں لکھ سکے، اس کو اپنی زبان پر جاری کر دیا۔ وہ جاتے جاتے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دیکھو میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، مٹانے والے کھڑے ہوں گے، لہٰذا اگر تم کو گمراہی سے بچنا ہے، اگر تم کو تباہی اور ہلاکت سے بچنا ہے تو بس یہ یاد رکھو کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت، اور تم کو یہ ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں کہ تم ان سے تمسک اختیار کرنا، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کر لیا تو پھر میری ذمہ داری لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں پر جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک اہل سنت نے بڑی اچھی بات کہی، عالم گفتگو کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں قرآن کے ساتھ اپنے اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں پیغمبر کے باوفا اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایسے اصحاب نظر آئیں گے۔ یعنی ذرا سوچئے گا کہ بدر کا معرکہ ہے، ابھی بدر کا معرکہ سامنے، پہلی مرتبہ میدان جنگ میں اب اسلام کے حامیوں کو آنا ہے، اور مٹانے کے لیے جو آئے ہیں ان کی تعداد 1,000 ہے، اور یہاں پر صرف 313 ہیں، یعنی 3 گنا تقریباً طاقت ہے جو ادھر موجود ہے۔ ایسے میں پیغمبر اکرم کا حوصلہ کتنا بڑا ہوگا، یعنی پیغمبر تو اللہ سے حوصلہ لے کر آتا ہے، لیکن ایک ساتھیوں کی بھی تو ایک بات ہوتی ہے کہ ساتھی اگر ساتھ آ جائیں تو ایسے میں جناب مقداد نے جو جملے کہے اسے تاریخ نے محفوظ کیا کہ جناب مقداد کیسے صحابی ہیں پیغمبر کے، کیا آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اگر اشارہ کریں تو ہم اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیں، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں، ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے صحراؤں میں آگے بڑھ جائیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں، اس لیے کہ ہم جناب موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آپ جاؤ اور اپنے اللہ کو بلا لو جنگ کرنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ پہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ پیغمبر اکرم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے ایسے اصحاب پیدا، تو ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اگر اصحاب کو پیغمبر چھوڑ دیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ کہتے کہ اصحاب ہیں قرآن کے ساتھ میں، میرے اصحاب ہیں، ان سے وابستہ رہنا، ان سے جڑے رہنا۔ تو اس کا جواب انہوں نے بڑا خوبصورت دیا، کہنے لگے بات صرف یہ ہے کہ نبی کریم کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ اصحاب، بھئی صحابی کب ہوگا؟ جو عام تعریف ہے صحابی کی وہ کیا ہے کہ جس نے پیغمبر کی زیارت کی، جس نے پیغمبر کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پہ دنیا سے گیا، وہ پیغمبر کا صحابی ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ میں ہی جب اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو میرے بعد میرے اصحاب کتنے دن اس دنیا میں رہیں گے؟ کب 50 سال گزرنے کے بعد ان میں سے آدھے سے زیادہ رخصت ہو چکے ہوں گے، اور 100 سال گزرنے کے بعد تو ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو کہا کہ نبی کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ جتنے اصحاب ہیں یہ میرے بعد زیادہ سے زیادہ 100 سال زندہ رہیں گے، اصحاب 100 سال زندہ رہیں گے مگر قرآن کو قیامت تک رہنا ہے۔
لہذا قرآن کا ساتھی اگر اصحاب کو بناتے تو 100 سال کے بعد قرآن اکیلا ہو جاتا. پیغمبر نے ایسے کو ساتھی بنایا کہ جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک امامت باقی رہے گی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو اب یہ قرآن اور اہل بیت ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، جن سے تمسک کرنے والا گمراہ نہیں ہوگا، جن کے سائے میں چلنے والا قیامت تک جتنی قومیں آتی رہیں، جتنی نسلیں آتی رہیں، اگر ان سے واقعاً تمسک اختیار کر لیا تو پھر میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، اور اس کو دہرانے کا بھی اس وقت موقع نہیں ہے، مگر صرف اشارہ کر دوں کہ پہلا مرحلہ ہے معرفت. معرفت کے بعد ہے محبت. معرفت کے ساتھ جو محبت پیدا ہو، تو پہلا درجہ ہے معرفت، اس کے بعد ہے محبت. محبت معرفت کے ساتھ ہوگی تو لائے گی اطاعت، اور اطاعت کا اگلا مرحلہ ہے اتباع. اطاعت اور اتباع کا فرق اس منبر سے بتا چکا ہوں، 2 جملے صرف عرض کر دوں. اطاعت کسی کے حکم کی تعمیل کو اطاعت کہتے ہیں. کسی نے کوئی حکم دیا، اس کو بجا لایا انسان، اطاعت کہا اسے. لیکن اتباع کیا ہے؟ اچھا، اطاعت کیونکہ حکم کی تعمیل ہے، لہذا اطاعت کرنے والا کبھی اس کا دل چاہے گا تب بھی اطاعت کرے گا، کبھی اس کا دل نہیں چاہے گا تب بھی اس کو اطاعت کرنی پڑے گی. جیسے غلام آقا کی اطاعت کرے گا، جیسے زوجہ شوہر کی اطاعت کرے گی، کبھی نہیں بھی دل چاہ رہا لیکن کرنی پڑے گی، جیسے محکوم حاکم کی اطاعت کرے گا. تو یہ ہے اطاعت. لیکن اتباع کسے کہتے ہیں؟ جب انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی اطاعت ایک جگہ جمع ہو جائے، دونوں میں وحدت پیدا ہو جائے. یعنی وہ مرحلہ کہ جہاں یہ کہنا نہ پڑے کہ یہ کرو، بلکہ انسان اپنے معشوق کو جو کرتا ہوا دیکھے اس کا دل چاہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں. یعنی محرک عمل حکم نہ ہو، محرک عمل محبت بن جائے کہ چونکہ انہوں نے ایسا لباس پہنا تو میں بھی ایسا پہنوں گا، وہ ایسے چلتے ہیں تو میں بھی ایسا چلوں گا، وہ یہاں نہیں گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ انہوں نے ادھر قدم بڑھایا تو میں بھی بڑھاؤں گا. کہ جب اس مرحلے پر اطاعت پہنچ جائے محبت کے ساتھ تو اسے اتباع کہتے ہیں. اور یہ اتباع لے جاتا ہے تمسک تک، کہ جب ایسا اتباع ہو گیا تو پھر ایسا تمسک ہو گیا کہ جیسے انسان نے تمسک کسے کہتے ہیں کہ پیغمبر تعارف کراتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کس جیسی ہے؟ کہ سفینۃ نوح، جناب نوح کے سفینے جیسی. تو سفینے پر بیٹھنے والا، سفینے میں سوار ہونے والا، یہ ہے حقیقی تمسک کہ وہ سفینے میں آ گیا تو اب سفینہ جہاں جہاں سفینہ جا رہا ہے وہاں وہاں یہ جا رہا ہے. جہاں اس کا اپنا کوئی اختیار، اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو سفینے کے حوالے کر دیا کہ اب جہاں سفینہ جائے گا وہیں میں جاؤں گا، جو سفینے کا انجام ہوگا وہی میرا انجام ہوگا. اسے کہتے ہیں تمسک، کہ اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے یوں کر دینا کہ بس جو وہ چاہیں وہی میری مرضی بن جائے. سفینہ موجود ہے. دیکھیے یہ شاید مثال میں دیتا ہوں بار بار، مجھے پتا نہیں یہاں پہ آئی یا نہیں، لیکن اس وقت موضوع سے متصل ہے اس لیے عرض کر دوں کہ سفینہ ہے جو کھڑا ہوا ہے، ساحل پہ آپ پہنچے، آپ نے دیکھا سفینہ ہے تو آپ نے دیکھ کے اس کی تعریف شروع کی، کتنا اچھا سفینہ ہے، کیا رنگ ہے، کیا روغن ہے، کیا عمدہ لکڑی ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا مضبوط ہے. تو یہ تعریف کرنا سفینے کی، سفینے سے آپ کی محبت کی دلیل تو ہے کہ آپ سفینے سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ کی نجات کی ضمانت نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے، اس لیے کہ دور کھڑے نا سفینے سے تو تعریف کر رہے ہیں، تو یہ تعریف ثواب تو دلا دے گی مگر نجات نہیں دلائے گی. اس لیے کہ شرط ہے سفینے پر آ جانا، سفینے پر سوار ہونا. پھر سفینہ یہاں سے آگے بڑھا تو تیز ہوائیں چلنے لگیں اور طوفان آ گیا اور سفینہ ڈاما ڈول ہونے لگا اور لرزنے لگا. تو یہاں کھڑا ہوا انسان وہ تڑپنے لگا کنارے پہ کھڑے ہو کے، وہ کہنے لگا ہائے ہائے سفینہ، میں تو اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ سفینہ یہ تو اس وقت موجوں کے اندر آ گیا، کوئی تو گرداب میں کہیں سفینہ غرق نہ ہو جائے، کہیں سفینہ ڈوب نہ جائے. تو یہ سفینے کو مصیبت میں دیکھ کر اس کا غم کرنا، یہ اس کو ثواب ضرور دلائے گا، اس لیے کہ یہ محبت کی بنا پہ ہے، لیکن نجات نہیں دلا سکتا.
نجات کے لیے شرط ہے سفینے پر آ جانا، اور پھر جہاں جہاں سفینہ جائے وہاں وہاں سفینے کے ساتھ بڑھتے چلے جانا. پھر یہ سفینہ یہاں سے چلے گا اور حوض کوثر پہ پہنچا دے گا. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. تو اس کے لیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہیں پر وہ مرحلہ آتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ عقل کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے اور علم کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دین پہنچا دیا، دین آ گیا، دین سے تمسک اختیار کرنا ہے، ان ہستیوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. لیکن ہمیشہ دین کے مقابلے پر جو دین کے مٹانے والے ہیں جب مٹا نہ سکیں گے تو ایک نقلی دین پیدا کریں گے. ایک اصلی دین ہے، ایک جعلی دین ہے. اب ان دونوں میں فرق محسوس کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے یہاں اس عقل کی ضرورت پڑے گی کہ جو عقل واقعی انسان کو یہ بتا دے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی. اچھا، قرآن تقاضا کیا کر رہا ہے؟ تقاضا قرآن کریم کیا کر رہا ہے؟ جو بات آ رہی تھی اس کو اور عرض کر دوں کہ کیا ہے کہ ہمیں تمہیں نجات حاصل کرنی ہے تو بس اتنا یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنو. ایک تقاضا تو وہ جو کیا کہ نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک تقاضا اور کہ اس نصرت کا طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو آمنو. اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. اگر کافروں سے یہ کہا جائے کہ ایمان لے آؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ. ایمان والو، ایمان لاؤ. بات واضح ہو رہی ہے. جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ ایمان لانے والے بھی کئی طرح کے تھے، لہذا اب تقاضا کیا جا رہا ہے کہ زبان سے ایمان تو لے آئے، اب حقیقی ایمان لے آؤ. زبان کو تو مومن کر لیا کلمہ پڑھ کر، آنکھ کو بھی مومن کر لو، کان کو بھی مومن کر لو، ہاتھ پیروں کو بھی مومن کر لو، پوری طرح اسلام میں داخل. دوسری، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں چلے گا طریقہ کہ ایک پیر اندر ایک پیر باہر ہے، ایسے بات نہیں بنے گی. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور جب پورے اسلام میں داخل ہو گئے، کیسے پتا چلے کہ پورے اسلام میں داخل ہو گئے؟ تو پھر اب تقاضا کیا کہ تم سے دو تقاضے کیے گئے ہیں. ایک، عبادت خدا کو بجا لاؤ، اور ایک عبادت خدمت خلق کو کرتے ہوئے اس عبادت کے دائرے کو مکمل کر لو. یعنی اس دائرے کا آدھا حصہ عبادت خدا ہے اور آدھا بندوں کی خدمت کرنا ہے. اب بندوں کی خدمت کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ بہت توجہ رکھیے گا، مرحلہ بس قریب آ رہا ہے. خدمت کا طریقہ کیا ہو؟ بھئی ایک یہ ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دو، برہنہ ہے تو اس کو لباس پہنا دو، مریض ہے تو اس کو دوا کا انتظام کر دو. یہ سب خدمت کے طریقے ہیں نا، خدمت خلق کرنے کے. اسی طرح سے تو خدمت ہوگی. آہا، کیا نسخہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کہاں یہ خدمت خلق انسان کو لے جا سکتی ہے. خیر، اس وقت اس بات کو پھیلانا نہیں، لیکن بہت ایک فارمولہ دیا ہے پیغمبر اکرم نے. کہا جب کسی مصیبت میں گھر جاؤ، کوئی پریشانی آ جائے، آپ پوچھتے ہیں نا، اکثر یہ ہوتا ہے بڑی پریشانی میں، اس وقت بڑے سخت حالات چل رہے ہیں، میں کیا کروں؟ پیغمبر اس کا نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کبھی پریشانی آ جائے، پریشانیوں میں گھر جاؤ اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، بڑی پریشانی ہو، بڑی سختی ہو، تو تم اپنے سے کسی کمتر کی مشکل کو حل کر دو، اللہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا. خدمت خلق کا کیسا ہے؟ اسی لیے جہاں کا اقیموا الصلاۃ وہیں آتوا الزکوٰۃ، نماز اس کے ساتھ زکوٰۃ. یہ ایمان نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے دعوے کرتے پھرو، نہیں، ان دونوں کو. تو بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، پیٹ بھر دیا، لباس عطا کر دیا، دوا، علاج، یہ چیزیں ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہے. چونکہ انسان خالی جسم کا نام نہیں ہے، لہذا یہ جو تم نے انتظام کیے، کھانا کھلایا، لباس پہنایا، سہارا دے دیا، دوا دے دی، سر پہ صاحبان نہیں تھا مہیا کر دیا،
یہ ساری تو جسم کی ضرورتیں تھیں. جیسے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ خدمت خلق ہے، ویسے ہی کسی کی روح کی خدمت کرنا وہ بھی خدمت خلق ہے. اس روح کی خدمت کیسے کریں کہ جیسے جسم مریض تھا تو دوا دے دی، جیسے جسم کمزور تھا تو غذا دے دی، جیسے جسم برہنہ تھا تو لباس دے دیا، ایسی روح کمزور ہو تو اس کی غذا مہیا کرو، روح بیمار ہو تو اس کے علاج کی فکر کرو کہ اس کی روح بیمار ہے، اس کے علاج کی فکر. اور اس میں پہلے اپنی خبر، پہلا مرحلہ اپنا ہے کہ پہلے اپنا علاج کر لو، اپنے آپ کو طاقتور کر لو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلا مرحلہ اپنے آپ کو، دوسرا اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو. اب خاندان دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا، مرحلہ جہاں تک آنا چاہ رہا ہوں کاش کے پہنچ جاؤں. خاندان کو، خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندان کا ایک تصور تو وہ ہے کہ شوہر اور زوجہ کہیں پہ جمع ہو جائیں اور اللہ ان کو نعمت اولاد عطا کر دے، تو بس آج کل تو اسی کو خاندان کہا جا رہا ہے. لیکن اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں خاندان کا ہی تصور نہیں ہے. یہ تصور ان معاشروں میں ہے، ان میں ہے. ہمارے یہاں خاندان کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں خاندان کا تصور کیا ہے؟ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جس معاشرے سے ہم یہاں پہ آئے ہیں اس معاشرے میں خاندان کا تصور کیا ہے. اس معاشرے میں خاندان کا تصور شوہر اور زوجہ یہ ایک جوڑا ہیں، اپنے سے نیچے کی ایک نسل کی تربیت کریں اور اپنے سے اوپر کی ایک نسل کی خدمت کریں. یہ تین نسلیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کو خاندان کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. لیکن اسلام نے جو خاندان کا تصور دیا وہ خاندان کا تصور دو حلقوں میں ہے. کہ یہ ہے ایک سرکل تو یہ ہے جس کو تم نے سمجھ لیا کہ یہ ہوا خاندان، اسی لیے تقاضا کیا گیا، جس کو عرض کر چکا ہوں، اسی لیے یہ تقاضا کیا گیا کہ جہاں اس نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہیں اس نے اوپر والی نسل کو بھی شامل کر دیا کہ میری عبادت کرتے ہوئے یاد رکھنا کہ عبادت بس میری ہوگی اور والدین ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت. وہیں نیچے کی نسل کی ذمہ داری دے دی کہ یہ نیچے کی نسل جو میں نے ابھی عرض کیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور ان کو بھی بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن اب جو خاندان کا تصور جب وسیع ہوا، یہاں سے آگے پھیلا، تو اب بتایا کنتم خیر امتن، تم سب ایک امت ہو، تم سب ایک کنبہ ہو. یعنی اسلام میں خاندان صرف اپنی اولاد اور اپنے والدین نہیں ہیں، بلکہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ سب خاندان ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ خاندان ہے، وسیع خاندان. اب اس میں سب چیزیں ختم ہو گئیں، وہ عرب ہے یا عجم ہے، ہندوستانی ہے یا غیر ہندوستانی ہے، کہاں کا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، بس ایک چیز ہے جس نے اس کو وحدت میں پرو دیا اور ایک کنبہ بن گئے سب. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کلمہ. جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب سب. یہ ہے خاندان کا تصور. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی پہلے اپنے آپ کو، پھر خاندان کو. تو خاندان میں پہلے یہ گھر، اور گھر سے باہر نکل کے یہ پورا کنبہ اسلامی، یعنی پوری امت، ان سب کو بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب بچائیں کیسے؟ اب ان کو بچائیں کیسے؟ بچائیں ان کو کیسے؟ یہاں پر آواز آئی من قتل نفسا او فساد فی الارض، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض
فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو بے خطا قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں شاید میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں یا پتہ نہیں بیچ میں مجھ سے کہیں مس ہو گیا، لہذا بس ذہن میں رکھیے گا ساری چیزوں کو تاکہ ایک مرحلے تک آ جائیں. اب اس آیت کو جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت آئی، پیغمبر اکرم نے اس کی تفسیر فرمائی، لیکن یہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ اہل بیت کے مکتب کی خصوصیت یہ پائیں گے کہ اہل بیت میں سے جس کے پاس آپ چلے جائیں وہ جو بات نقل کرے گا، جو بات بتائے گا، وہ یہ کہے گا مجھ سے کہا میرے والد نے، ان سے کہا ان کے والد نے، ان سے کہا ان کے والد نے، ان سے کہا رسول اللہ نے. بات پہنچ جائے گی رسول اللہ تک. اور جو دوسرا مکتب سامنے آپ کے آئے گا وہاں آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی کہ ہاں رسول اللہ ایسا کہا کرتے تھے مگر میں ایسا کہتا ہوں، نبی نے اس کو حلال کیا تھا مگر میں اس کو حرام کرتا ہوں، نبی نے اس کو حرام کہا تھا مگر. یہ جسارت، یہ گستاخیاں آپ کو نظر آئیں گی، مگر جب مکتب اہل بیت میں آئیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آٹھویں امام کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے والد نے کہا، ان سے ان کے والد نے کہا، ان سے. یعنی یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ 14 کردار ہیں مگر سب کی زبان ایک ہے. یا یہ کہوں کہ پیغمبر کی اسی لیے آواز آ رہی ہے اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد. صلوات پڑھتے ہیں. بس اب چھٹے امام سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ مولا یہ جو آیت آئی، یہ جو آیت ہے اس میں جو کہا گیا کسی کو بچا لیا، کسی کو قتل کر دیا اور ساری انسانیت قتل ہو گئی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کسی کو زندہ کر دیا، من احیا، جس نے کسی کو زندہ کیا. مولا کسی کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی زندہ کرنا تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، یہ جس کو وہ اختیار دے دے اس کے اختیار میں. ہم عام انسانوں کا تو کام نہیں ہے زندہ کرنا، زندہ کرنے پہ تو آج تک کوئی قادر نہیں ہو سکا. تو مولا یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ جس نے کسی کو زندہ کر دیا؟ امام مسکرائے اور کہا جس نے کسی گمراہ کی ہدایت کر دی اس نے اس کو زندہ کر دیا. یہ ہے وہ روحانی خدمت جو میں نے عرض کیا کہ اسلام 2 تقاضے کر رہا ہے، عبادت، ایک اللہ کی عبادت، اور دوسرے بندوں کی خدمت. بندوں کی خدمت میں ایک جسم کی خدمت ہے، جسم کی خدمت یہ ہے کہ پیٹ بھر دو، لباس دے دو، دوا دارو کا انتظام کر دو. اور روح کی خدمت یہ ہے کہ اگر اس کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو. وہ کیسے کرو گے؟ اس کے لیے طریقہ بتایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جب ایک انسان کو زندہ کرنا ہو تب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پوری امت کو زندہ کرنا ہو تب مسیحائے امت، طبیب امت یہ کہہ کے نکلتا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی امت جد کی امت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے. چونکہ اسلام مولا نے فرمایا کہ جس نے کسی کی اصلاح کر دی اس نے اس کو زندہ کر دیا، اور آقا فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اس امت کو امت بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس امت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیسے کروں گا؟ طریقہ کیا ہوگا؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ذریعے سے. بس یہاں تک بات آ گئی. اب ذرا سے یہاں سے آگے بڑھنا، ایک صلوات ذرا مل کے پڑھیں تو میں بات آپ کی خدمت میں. جب اچھا ایک مرحلہ اور عرض کر دوں یہیں پہ کیونکہ پلٹ کے آنے کا موقع نہیں ہوگا. جب تم ایک امت بن گئے، ایک خاندان بن گئے جو اسلام نے بنانا چاہا، تو اب تمہاری ذمہ داری امت بننے کے بعد میں، چاہے وہ امت کبھی 5 لوگوں بھی مل کے امت بن جاتے ہیں، کبھی 20 لوگ بھی مل کے امت بن جاتے ہیں. حد یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر جناب ابراہیم جیسا کردار پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے. جناب ابراہیم اکیلے تھے مگر قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے. اب امت بن جانا، امت بن گئے تو اب یاد رکھو کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لایا گیا ہے دوسروں کے لیے، تمہیں کھڑا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے. کیا مطلب؟ دیکھیے یہ وہ درس ہے جو امت آج بھلا بیٹھی ہے.
یہ وہ درس ہے جو امت اس وقت بھلا بیٹھی تھی، یاد دلایا سید الشہداء نے، پھر بھلا بیٹھی، یاد دلایا سید الساجدین نے، پھر بھلا بیٹھی، یاد دلایا امام موسیٰ کاظم نے، پھر بھلا بیٹھی، یاد دلایا. یعنی جب بھی بھولی امت اس درس کو، معصوم کھڑے ہو گئے، معصوم نے بتایا یہ ذمہ داری اپنی محسوس کرو. تو تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، بپا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ سب اپنے لیے جیتے ہیں، تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے. وہ اپنے لیے جی رہے ہیں، میرا نفس، میری اولاد، میرا خاندان، میرا ملک، میرا یہ میرا وہ، مگر تمہیں اوروں کے لیے جینا ہے. تمہاری ہر چیز اوروں کے لیے ہو، کیونکہ تم، مگر امت اس سبق کو بھولا بیٹھی ہے نا. امت اسی کو تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ ہے امت، دوسروں کے لیے نہیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ کیا مطلب؟ یہ کون سا جام ہے جس کا تذکرہ اقبال کر رہے ہیں؟ یہ جام جام معرفت ہے، یہ جام جام اسلام ہے، یہ جام جام علم ہے. اور جام کب گردش میں آتا ہے؟ جب ساقی زندہ ہو، جب ساقی موجود ہو، تب جام بڑھتا ہے ادھر سے ادھر. تو یہ معرفت کا جام ہے جو تمہیں ایک سے دوسرے تک بڑھانا ہے. اس ذمہ داری کو تم بھول گئے. اس کو جب بھول جاؤ گے تو کل اس ذمہ داری کو یاد دلایا تھا کربلا نے، آج اس ذمہ داری کو یاد دلائے گی یہ عزاداری جو تسلسل ہے اسی کربلا کا. ایک صلوات مل کے پڑھے محمد و آل محمد. اسلام کا ایک جعلی چہرہ ہوگا، ایک حقیقی چہرہ ہوگا. جیسے کل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کا جعلی چہرہ بنانے کے لیے، اصل اسلام کو مٹانے کے لیے کیا کوشش کی گئی؟ یہ اصل اسلام کو مٹانے کی کوشش تھی جو ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اسلام کے اندر جب تک حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر اکرم جیسی مرکزی شخصیت موجود ہو، اسلام کو مٹا دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. لہٰذا پیغمبر اکرم کا ایک نبی کا، جو میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی 3 تقریروں میں بات عرض کی کہ ایک نبی کا وہ چہرہ تھا، وہ کردار تھا، وہ شخصیت تھی، وہ عظیم رتبہ تھا کہ جس کا تعارف قرآن کریم نے کرایا، جس کا تعارف اہل بیت نے کرایا کہ یہ ہے پیغمبر. وہ کون سے پیغمبر؟ جو فخر موجودات ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو طٰہٰ ہے، جو نذیر ہے، جو بشیر ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، جو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے. جسے قرآن بتا رہا ہے یہ بشیر ہیں، یہ نذیر ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ ناصر، یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں. یہ قرآن تعارف کرا رہا ہے، یہ منذر ہیں. یہ قرآن تعارف کرا رہا ہے کہ پہچانو. یہ شخصیت ہے ایک پیغمبر کی، ایک پیغمبر کی یہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے قرآن بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء صف میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیغمبر اکرم موجود ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے براہ راست، یعنی کچھ وحی وہ ہے جو اللہ نے، زیادہ تر وحی جبرائیل کے ذریعے سے آئی، مگر یہ وہ وحی ہے جو اللہ نے براہ راست اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائی کہ یا حبیب پوچھئے ان سے. انبیاء سامنے موجود ہیں، جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب موجود ہیں. آپ معراج پہ آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے انہیں کس بات پہ ہم نے نبوت دی ہے، یہ نبوت و رسالت کس بات پہ دی ہے. پیغمبر نے سوال کیا اور ان کا جواب تاریخ کے اندر محفوظ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. ہمیں یہ نبوت و رسالت ملی کب؟ آپ کی نبوت کے اقرار پر، آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار پر. تو ایک یہ نبی ہے کہ جن کو انبیاء کو بھی نبوتیں ملتی ہیں، ان کے صدقے میں ملائکہ کی خلقت ہوتی ہے، ان کے صدقے میں سب کچھ کائنات میں انہی کے صدقے میں. یہ حبیب اللہ ہیں، یہ صاحب وحی ہیں، یہ صاحب معراج ہیں. ان کی عظمت، ان کی شخصیت، ان کا صاحب معجزہ ہونا ناقابل تصور ہے. انسان لاکھ کوشش کرتا رہے مگر جو ان کی حقیقی معرفت ہے، یہ نبی کیا ہیں، نہ آپ جان سکتے ہیں، نہ میں جان سکتا ہوں. نہیں، میں اور آپ نہیں، نہ سلمان فارسی جان سکتے ہیں، نہ ابو ذر غفاری جان سکتے ہیں، نہیں جان سکتے. یہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ خود پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں
کہ اے علی اللہ کی معرفت نہیں رکھتا کوئی مگر یا تم رکھتے ہو یا میں رکھتا ہوں، میری معرفت نہیں رکھتا کوئی مگر یا اللہ رکھتا ہے یا تم رکھتے ہو، اور علی تمہیں نہیں جانتا کوئی یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ تو اس نبی کا حقیقی مقام کیا ہے، اس کا حقیقی رتبہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نبی کیا ہے، اس کی شخصیت یہ ہے۔ جب تک نبی کی یہ شخصیت موجود رہے گی اس وقت تک اسلام کا کوئی دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو میں نے عرض کیا کہ چھتنار درخت ہے کہ جس کی شاخیں کاٹنے سے اسلام ختم نہیں ہوگا، تو اس کی جڑ میں دیمک بن کے لگ جاؤ۔ اس کی جڑ میں دیمک بن کے لگنا کیا ہوگا؟ یعنی نبی کی شخصیت کو مجروح کر دو، اور اب ایسی جعلی روایات بناؤ، ایسی باتیں نبی کی طرف منسوب کرو کہ جب وہ باتیں لوگوں کے سامنے آئیں تو پیغمبر کی شخصیت مسخ ہو کے رہ جائے، مجروح ہو کے رہ جائے۔ ایک ایسا عام انسان سامنے آئے جسے کچھ یاد نہ رہتا ہو، جس کے ذہن پہ سحر کا، نعوذ باللہ، جادو کا اثر ہو گیا ہو اور اس کا ذہنی کام نہ کرتا ہو، اور جو لوگوں سے درمیان کھڑا ہو کے یہ کہتا ہو بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہم فصل ہماری اچھی ہو کھجور کی اس مرتبہ، اس لیے اس میں کراس کر رہے ہیں، کہ یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ کام نہ کرو، یہ کام بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ ان لوگوں نے نہیں کیا یہ کام، نبی کے کہنے سے وہ فصل بالکل کم ہوئی، اور پھر پیغمبر کے پاس وہ پہنچے کہ یا رسول اللہ فصل تو بہت کم ہوئی۔ تو پیغمبر نے کہا بھائی تمہارے جو دنیاوی معاملات ہیں اس کا میں علم نہیں رکھتا، تم اپنے دنیاوی معاملات کو خود طے کر لیا کرو۔ یہ بڑی سازش ہے، بڑی گہری سازش۔ دنیاوی امور خود طے کر لیا کرو، کیا مطلب؟ یعنی میں آیا ہوں نماز روزہ سکھانے کے لیے، میں آیا ہوں حج کی تعلیم دینے کے لیے، میں آیا ہوں زکوٰۃ اور یہ ساری باتیں تمہیں بتانے کے لیے، باقی یہ وہی سازش ہے کہ جس کا نقشہ جناب شعیب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کھینچا ہے، کہ جناب شعیب نے جب اپنی امت سے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آئے، خدا پر ایمان لے آئے، عبادت بھی کر رہے ہو، اور اس کے بعد یہ ڈنڈی مار رہے ہو، یہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کی دولت تم کو فائدہ پہنچائے گی، تم مالدار ہو جاؤ گے؟ یاد رکھو ایسی دولت میں کبھی برکت نہیں آتی، لہٰذا ایسے اس طرح بے ایمانی نہ کرو، بازاروں کے اندر تجارت میں بے ایمانی نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ شعیب تم نے اب تک جو کچھ ہم سے کہا وہ ہم نے مان لیا اور ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن یاد رکھو اپنے اس دین کو جس کی تم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کو مسجد تک محدود رہنے دو، یعنی اس دور میں جو مسجد ہوگی، عبادت خانے کو، جو اس کو عبادت خانے تک محدود رہنے دو، اور بازار کیسے چلایا جائے گا، تجارت کیسے کی جائے گی، یہ معاملے ہمیں دیکھ لینے دو۔ اس میں اگر تم دخل اندازی کرو گے تو ہم تم کو اتنے پتھر ماریں گے کہ تم کو سنسار کر دیں گے۔ یہ کیوں رکھے ہیں قرآن نے یہ واقعات؟ یہ سارے واقعات رکھے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو دیکھتے جاؤ اور اپنے اوپر نظر کرتے جاؤ۔ اب کیا کہا گیا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے آخر؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی سنجیدگی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ، پیغمبر کی ایسی شخصیت سامنے آ جائے کہ جس کے اوپر کبھی زہر کا اثر ہوتا ہے، کبھی حالات کا اثر ہوتا ہے، کبھی جذبات کا اثر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہیں، اس کے آگے حد ادب ہے، ورنہ جو ہیں وہ اگر بیان کرنے پہ آیا جائے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بس مغرب کے ایک مورخ نے اس بات کو لکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو تصویر رسول اللہ کی پیش کی ہے، ہم کو کیوں گالیاں دیتے ہو اور ہم سے کیوں شکوہ کرتے ہو؟ جاؤ پہلے اپنی معتبر کتابوں سے یہ چیزیں نکال دو جن کو جمع کر کے ہم نے تم کو تمہارے نبی کی تصویر دکھا دی ہے۔ نے اس میں کیا کیا ہے؟ تو پیغمبر کی شخصیت مجروح تو سب ختم، لہذا یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں سے سنیے، یہاں پہ اگر مکتب اہل بیت نہ ہو، مکتب اہل بیت نہ ہو اور پیغمبر کا وہ تعارف نہ ہو جو ائمہ نے کرایا، اس تعارف کا بھی ایک طریقہ یہ تھا، چونکہ ایسی غفلت طاری ہو چکی ہے قوم کے اوپر، ایسی غفلت طاری ہو چکی ہے کہ اس غفلت سے ان کو چونکانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ منبر سے بیان کیا جائے کہ پیغمبر اکرم کیا ہے، قرآن کیا ہے اور وحی کی صورتحال کیا ہے۔ اس کو مولا کائنات نے بیان کیا اور بار بار بیان کیا اور بار بار دہرایا۔ امام حسن نے بیان کیا، بار بار بیان کیا، لیکن کبھی صورتحال غفلت کی ایسی ہوتی ہے، کبھی کسی کو چونکانے کے لیے کسی مقرر کی تقریر کافی ہو جاتی ہے، کسی شاعر کا شعر کافی ہو جاتا ہے، کسی وائس کا واز کافی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی غفلت اتنی گہری ہوتی ہے
کہ اب اس غفلت سے چونکانے کا بس ایک راستہ ہے کہ اب نہ تقریر اثر کرے گی، نہ شعر اثر کرے گا، نہ واز اثر کرے گا، نہ کوئی تحریر اثر کرے گی. اب بس شہید کا خون ہے جو ان سوئے ہوں کو جگا سکتا ہے. زبان کی گواہی آ چکی سامنے. جو توحید کی گواہی زبان سے دے وہ مقرر ہو سکتا ہے، وہ وائز ہو سکتا ہے. جو قلم سے دے وہ مصنف ہو سکتا ہے. لیکن جو گواہی دے اپنے خون سے، اپنے خون سے گواہی دے توحید کی، رسالت کی، عدالت کی، قیامت کی، اسے شہید کہتے ہیں. اسے شہید کہتے ہیں جو اپنے خون سے گواہی دے. اور یہ خون کی گواہی کہاں تک اس خون کی گواہی کا اثر ہوتا ہے؟ یہ یوں امت بیدار ہو گئی ہے. ہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کو بھی یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جب مولا نے احیاء دین کر دیا کربلا میں تو پھر تو دین کو یہاں پہ محفوظ ہو جانا چاہیے تھا. پھر بعد کے ائمہ کو کیوں جہاد کرنا پڑا؟ بعد کے ائمہ کو کیوں اپنی جانیں دینی پڑی؟ بعد کے ائمہ کو کیوں کوششیں کرنی پڑی؟ عزیزو دو چیزیں ہیں. ایک ہے معاشرے کے اندر گناہوں کا ہو جانا، گناہ گار موجود ہیں تو گناہ ہوں معاشرے کے اندر. ظاہر ہے کہ انسان معصوم نہیں ہے، لہذا گناہ رہیں گے، گناہ کرے گا، ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر توبہ کرے گا، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. یہ ہوتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. اسی لیے کہا گیا کہ پناہ مانگو، پناہ مانگو بار بار. پالنے والے شیطان سے پناہ میں رکھ اپنی. تو یہ تو ہوتا رہے گا. ایک ہے لیکن ایک صورتحال دیکھیے کربلا میں اور بعد کے معصومین کے جہاد میں فرق کیا ہے. کاش کہ اس کو سمجھا سکوں، وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے، مگر کاش بتا سکوں. فرق یہ ایک ہے کسی کا گناہ کرنا، معاشرے کے اندر کسی برائی کا ہونا، لیکن جب معیارات بدل جاتے ہیں تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ برائی نہ رہے بلکہ اچھائی بن جائے. گناہ نہ رہے بلکہ خوبی بن جائے. انسان فخر سے کہے کہ ہاں ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے. کربلا کے سامنے جو صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ جہاں نقلی پر اصلی کا ٹائٹل لگا کر اس کو مارکیٹ میں اس کی مارکیٹنگ کر دی گئی ہے، اس کو پہنچا دیا گیا ہے، اس کو پھیلا دیا گیا ہے. جب تک گناہ بنا رہے اس وقت تک ایک گناہ گار محسوس کرے گا کہ میں نے گناہ کیا، اس کے بعد وہ پلٹے گا. لیکن جب معیار بدل جائے، یعنی جب حاکم کا عمل اسلام بن جائے، تب سمجھیے کہ اب اسلام میں کچھ باقی نہیں بچے گا. جب حاکم کے عمل کو اسلام کہا جانے لگے، بس سید الشہداء کو سلام کیجئے کہ انہوں نے ایک حد فاصل معین کر دی. اب حاکم کا عمل اس کا ذاتی عمل کہلائے گا، اسلام نہیں کہلائے گا. ورنہ حاکم کے عمل کو، مجھے احساس ہے کہ اس بات کو مجھے ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہیے تھا لیکن وقت نہیں ہے، لہذا چھوڑتے ہوئے یہ سید الشہداء کا کارنامہ آسان نہیں تھا. ایسے میں اب ایسے میں جو باتیں میں نے عرض کی کہ پیغمبر اکرم کی یہ سیرت زندہ کیسے ہوئی، کیسے یہ سیرت زندہ ہو؟ شہادت امام. اچھا بعد کے ائمہ نے کیا کیا ہے؟ بعد کے ائمہ نے جو اپنا جہاد کیا، اس جہاد میں انہوں نے نور، توانائی، قوت وہ اسی کربلا سے لی ہے. اسی لیے ہر معصوم کے یہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کا زور ہے کہ کربلا محفوظ رہ جائے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کربلا محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے. چھٹے امام سوال کر رہے ہیں، آنے والا آیا ہے، حج کر کے آیا ہے. اچھا حج کر کے آئے ہو، ماشاء اللہ، مبارک ہو. میرے جد کی زیارت کے لیے کربلا نہیں گئے؟ یہ کیوں ہے ہر معصوم کا عمل؟
ہر معصوم کے آپ کو یہ بات نظر آئے گی. کہا مولا میں تو حج کر کے آیا ہوں, آپ زیارت پہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہا میرے جد کی زیارت ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. تو اس نے کہا مولا حج کا ثواب رکھتی ہے؟ کہا 2 مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. مولا 2 حجوں کا ثواب؟ کا 3 مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. کا 3 حجوں کا ثواب؟ کا 4 مقبول حجوں کا ثواب رکھتی ہے. کا 4 5 6 یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا, الگ الگ روایات ہیں, کہیں کہا کہ 70 حج کا ثواب رکھتی ہے. اور جب وہ چلا گیا تو بعض اصحاب جو موجود تھے انہوں نے حیرت سے کہا کہ مولا یہ تو ہم نے پہلی بار آپ سے بات سنی. امام نے کہا وہ اس سے زیادہ کا تحمل نہیں کر سکتا تھا, اس سے زیادہ کا وہ تحمل نہیں کر سکتا تھا, ورنہ جو حق حسین کی معرفت رکھتے ہوئے میرے جد کی زیارت کرے تو ہر قدم پہ اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا. یہ کس چیز کی ترغیب دلائی جا رہی ہے؟ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کس طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ معصوم کا, ہر معصوم کا یہ عمل, یعنی آپ غور کریں کہ 10ویں امام علی ہوئے, باتیں آپ کی سب سنی ہوئی ہیں. 10ویں امام علی نہیں, 6ٹھے امام کی ایک اور بات عرض کروں. راوی کہہ رہا ہے میں امام سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ امام مسجد میں ہے, سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. میں جا کے بیٹھ گیا پاس میں کہ جب امام کا سجدہ ختم ہوگا تو امام سے اپنا سوال پوچھوں گا, مسئلہ. اب پھر میں نے دیکھا کہ امام طویل سجدہ ہے اور امام مناجات کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس سجدے میں. میں نے اپنے کان لگائے کہ سنوں امام کیا کہہ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ اے پالنے والے, رحمت نازل فرما ان چہروں پر جو میری جد کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو گرم ہواؤں کی وجہ سے جھلس جاتے. رحمت نازل فرما ان رخساروں پر جو زری ہے حسین سے مس ہوتے ہیں. اور طویل روایت ہے, مصائب شروع ہو جائیں گے اس لیے میں پوری روایت بیان نہیں کر رہا. یعنی اس انداز سے, اس کیفیت سے امام نے دعا کی, ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما, ان رخساروں پر نازل فرما, ان پیروں پر رحمت نازل فرما, ان ہاتھوں پر رحمت نازل فرما. اتنی طویل امام کی دعا ہوئی کہ راوی کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میں رونے لگا. اور پھر جب امام کا سجدہ تمام ہوا میں نے کہا مولا آقا, دنیا کے سب سے گناہ گار انسان کے لیے بھی اگر آپ یہ دعا کرتے تو یقیناً وہ بخش دیا جاتا, وہ معاف ہو جاتا. ایسی دعا ایک زائر حسین کے لیے, کہ تجھے کیا خبر میرے جد کی قربانی کیا قربانی ہے. اور میرے جد کے زائر کی یہ کیوں کہا جا رہا ہے, یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ مومن کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں, مومن کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو ان علامتوں میں ایک علامت کیا؟ یہ اپنے سامنے سجدگاہ رکھتا ہے. ایک علامت یہ کہ سجدگاہ رکھتا ہے. امام تقاضا کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, خود شہید نے بھی تقاضا کیا اور بعد کے معصومین بھی. دیکھو جب کبھی ٹھنڈا پانی پیا کرو, میں مصائب کے مرحلے سے تھوڑا سا دور ہوں لیکن آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, جب کبھی ٹھنڈا پانی پیا کرو ہماری پیاس کو یاد. کیوں؟ یہ ہے احیاء دین کا اہم ترین نقطہ. اس لیے کہ جب ٹھنڈا پانی پیو گے آقا کی پیاس یاد آئے. جب فرش مجلس پہ آؤ گے آنسو بہاؤ گے. اسی لیے اس آنسو کی اللہ اکبر, میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آنسو کی قیمت بتاؤں گا لیکن نہیں, معذرت چاہتا ہوں نہیں بتا پایا, نہیں موقع رہا. بس اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ کائنات میں اگر سب سے قیمتی کوئی شے ہے, سب سے قیمتی, جس کی قیمت بس پتہ ہی نہیں چل سکتی, سوچ ہی نہیں سکتا کوئی, اس کی قیمت تو میدان محشر میں ہی پتہ چلے گی کہ جو کتنا قیمتی گوہر ہے کہ جس کے لیے انبیاء یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو اس کی قیمت نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. ملائکہ یہ کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے, ہم نہیں جانتے اس کی قیمت.
اور اس وقت خود خالق کائنات کا حکم آئے گا، ایک آواز آئے گی کہ نہیں پتہ چل رہی تم کو اس کی قیمت، معلوم نہیں ہو رہا، تو جاؤ مادر حسین کے پاس چلے جاؤ، یا دوسری روایت کے مطابق جاؤ حسین ابن علی کے پاس جاؤ، وہ اس کی قیمت دیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ سب کیوں؟ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ طالب علم کی گفتگو کو اتنی حوصلہ افزائی کے ساتھ سماعت فرمایا، اور یقیناً میں شکر کرتا ہوں جب اس ممبر سے خطاب کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ اس ممبر سے میرا تعلق اب تو بہت پرانا ہو چکا ہے، اور باخدا دنیا کے اتنے اداروں میں پڑھنے کا موقع ملا، لیکن جو نظم و ضبط اور جیسے باشعور سامعین اور جیسا انتظام اس ادارے میں ہے، جیسا انتخاب، یعنی جیسے علماء کا انتخاب یہاں کیا جاتا ہے، اس میں اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی ایک موقع مل گیا، ورنہ میں کوئی اس لائق نہیں ہوں۔ جیسے علماء یہاں پہ خطاب کرتے ہیں، آپ نے سنا مولانا زیغم الرضوی صاحب کا خطاب ہوا، اس کے بعد مولانا محمد علی نقوی صاحب نے خطاب فرمایا، اب میرے بعد سلسلہ آگے چل رہا ہے، اور مسلسل ایک سے ایک عالم کو آپ سماعت فرمائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جیسا میں دعا کرتا ہوں، اسی لیے بار بار زبان پر یہ دعا آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو، شاکر بھائی کو، ان کے تمام وہ افراد جو دام در میں قدم سخنے کسی طرح بھی جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں اس ادارے سے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور سب کے رزق میں توفیقات میں برکت عنایت فرمائے۔ اور جیسے والنٹیئرز، باخدا ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر غلط بیانی کی جگہ نہیں ہے، ممبر غلو کی جگہ نہیں ہے، ممبر خوشامد کی جگہ نہیں ہے کہ میں کسی کی خوشامد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن جیسے والنٹیئرز اور جیسا انتظام، آپ یاد رکھیے عزیزوں، کہ ایک ہے کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے، ایک ہے کہ کوئی بڑھ کے کسی ذمہ داری کو قبول کر لے اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، وہ چاہے میڈیا ٹیم ہو، چاہے وہ باہر کھڑے ہوئے وہ والنٹیئرز ہوں جو نظام دیکھتے ہیں پورا کہ کیسے جو ہے پارکنگ کے نظام کو درست رکھا جائے، یا ذکر کرنے والے، جیسے ذکر کرنے والے، کتنی اچھی یہ جماعت ہے ہمارے روز خانوں کی، مرثیہ خانوں کی، نوحہ خانوں کی، اور کتنے اچھے سامعین ہیں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے دعا ہے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دوسری چیز جو اہم ہو جاتی ہے، بہت اہم، کہ جب ہمیں ایسا روحانی، نورانی، عرفانی ادارہ اور مرکز مل جائے تو یہ ہمارا فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہم حکومت شارجہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس دیار غیر میں اپنے دین پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اپنے فریضے کو انجام دینے کے لیے اتنی آزادی کے ساتھ ہمیں یہ مرکز فراہم کیا ہے۔ لہٰذا میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت شارجہ کا، شکریہ ادا کرتا ہوں اوقاف جعفریہ کا، خاص طور سے محترم جاسم صاحب کا، کہ جن کی بے پناہ کوششیں اور بے پناہ محبتیں ہیں اس عزاداری کے لیے اور عزاداروں کے لیے۔ شکریہ یہاں کے بلدیہ کا، یہاں کے پولیس کے محکمے کا، کہ جن کی وجہ سے یہ اتنی آسانی کے ساتھ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور شکریہ آپ سب کا، مادر حسنین علیہم الصلاۃ والسلام آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی شفاعت کا دروازہ کھول دیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات مل کے پڑھیں تو بات یہاں سے آئے۔ مجھے احساس ہے کہ میں موضوع کا حق نہیں ادا کر پایا، مگر بس اس مرحلے تک جہاں تک بات آ گئی کہ کیوں آخر معصومین بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں، اس لیے کہ دین کے لیے بعد میں بھی خطرات آئیں گے۔ دین کو محفوظ جب کرے گی کربلا کرے گی، لہذا معصوم اسی کربلا کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اس کا نشان قبر مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو معصوم کہتے ہیں جاؤ زیارت کے لیے جاؤ، کہ مولا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے پھر بھی جاؤ، 2 ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں تب بھی جاؤ، جان کا خطرہ ہے تب بھی جاؤ۔ یہ تسلسل ہے، یہ آسان مرحلے نہیں تھے،
میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پابندی لگائی جا رہی تھی کہ حدیث بیان نہ کی جائے، مگر ذرا سلام کیجیے گا ان کو کہ جو کہاں سے حدیث بیان کر رہے تھے، سولی پر لٹکے ہوئے ہونا، کس عالم میں کہ جب دونوں ہاتھ کاٹے جا چکے ہوں، جب دونوں پیر کاٹے جا چکے ہوں، یعنی ہاتھوں کو کاٹ کر پیروں کو کاٹ کر ٹانکے لگا دیے گئے تھے تاکہ خون زیادہ نہ بہے اور دیر تک تڑپتے رہیں، تاکہ نشان عبرت بن جائیں سب کے لیے۔ یہی جناب رشید حجری ہے اور یہی جناب میثم تمار ہے۔ اور میثم کہہ رہے ہیں مجھے موت نہیں آئے گی ایسے جب تک تو میری زبان نہ کاٹ دے۔ وہاں رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش تھی، یہاں امیر المومنین کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش ہے، لہذا کہا کہ اگر علی نے تیرے لیے یہ کہا ہے کہ میں تیری زبان کاٹوں گا تو زبان ہی نہیں کاٹوں گا، تاکہ نعوذ باللہ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو مجھے یوں مار دے۔ اور اس کے بعد اب کیا، یہ میں عرض جو کر رہا ہوں کہ دیکھیے پابندی لگی ہوئی کس چیز پر، اور میثم کیا کہہ رہے ہیں، جس وقت جناب میثم کو سولی پہ لٹکایا گیا تو پہلی آواز میثم نے یہ دی، چونکہ جب آتے تھے نا اس درخت کو پانی دینے کے لیے تو یہیں پر پیچھے ایک گھر تھا ابن حریث کا، اس کے پاس آتے تھے اور اس کو کے دروازے پہ دستک دے کے کہتے تھے کہ ایک دن میں تمہارے پڑوس میں آؤں گا، اس دن پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا، ہمسایہ ہونے کا حق ادا کرنا۔ تو کہتا تھا میثم تم تو وہاں رہتے ہو، کیا تم اپنا مکان بدلنے والے ہو، یہاں پہ آنے والے ہو؟ کہا ہم فقیروں کا کیا، مگر تجھے معلوم ہو جائے گا وہ دن آئے گا۔ اب جب سولی پہ لٹکایا گیا تو پہلی آواز اسی کو دی کہ ابن حریث اپنے گھر سے نکلو، باہر آؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ حق ادا کرنا، لو حق ادا کرو، پانی چھڑکو، لوبان جلاؤ، اور سب کو جا کے اطلاع دے دو کہ آج میثم وہ حدیثیں بیان کرنے والا ہے جن کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ یہ ہے ان کا ہے، یہ یوں نہیں پہنچا دین ہم تک۔ اور اس کے بعد جو جناب میثم نے بولنا شروع کیا، اس کے بعد جو رشید حجری، یہی رشید حجری کا عالم ہے کہ رشید حجری کہہ رہے ہیں وقت مت ضائع کرو، میرے زخموں کی پرواہ مت کرو، میرے خون کی پرواہ مت کرو، وقت مت ضائع کرو، جلدی قلم دعوات لے کے آؤ اور جو میں بول رہا ہوں اس کو لکھ لو، دوبارہ تم کو کوئی نہیں بتانے والا، میں تمہیں وہ حدیثیں بتاتا ہوں۔ یہ قربانیاں ہیں ان اصحاب، ان اصحاب کی قربانیاں، اور ان سارے اصحاب کی قربانیوں کو، کیونکہ یہ قربانیاں بھی باقی نہ رہتی، ان کو زندہ کرنے والے مرکز حیات کا نام کربلا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے زیارت کے لیے جاؤ؟ کیوں کہا جا رہا ہے اگر موقع نہ ملے تو گھر کے بالا خانے پہ چلے جاؤ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پانی پیو، حسین کو یاد کرو؟ اس لیے کہ جب پانی پیو گے اور حسین کو یاد کرو گے تو فوراً ذہن میں یہ تصور آئے گا۔ ایک بات جس کو چھوڑ گیا اس لیے کہ موقع نہیں تھا، مگر بس ایک دو جملوں سے کنیکٹ کر دوں جو بات آپ کے، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خدمت خلق یہ ہے جسم کی خدمت کی جائے، اور ایک ہے کہ روح کو زندہ کیا جائے، روح کو طاقت پہنچائی جائے۔ دونوں کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ کسی کے جسم کی خدمت کرنی ہو، کسی کے کو لباس پہنانا ہو تو پیسہ جاتا ہے تو انسان کو بڑی مشکل سے پیسہ کمایا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اسی لیے اجر ملتا ہے۔ جتنی تکلیف ہوگی دین کی راہ میں اتنا اجر ملے گا، لیکن امت کی اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانی، آقا امت کی اصلاح کے لیے بھرا گھر لے کے نکل گئے۔ تاریخ کے چنے ہوئے کرداروں کو لے کے چل پڑے، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو لے کے چل پڑے۔ حسین بتا رہے ہیں کہ اس دین کی قیمت سمجھو کہ کیا ہے، اس دین کی قیمت سمجھو کہ کیا ہے۔ تمہیں بھی اپنے بیٹے سے محبت ہے، مگر تمہارا بیٹا اکبر تو نہیں ہے، مگر میں اکبر جیسے بیٹے کو، شاید ایک بار ایک جملہ کہا تھا، بہت اچھا جملہ نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ذہن قریب آ جائیں، اور ویسے بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں بھائی،
مجھے احساس ہے بیان کرتے ہوئے کچھ لغزش بھی ہوئی ہوگی، کچھ باتیں چھوٹ بھی گئی ہوں گی، کچھ جہاں بھی آپ یہ محسوس کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو مہربانی کر کے اس کو معاف فرما دیجئے، متوجہ کر دیجئے، اصلاح کر دیجئے، تاکہ میں آئندہ کے لیے اس چیز کو اپنی سدھار لوں اگر کوئی بات ایسی آ گئی ہے سامنے۔ مگر بس اتنا عرض کرتے ہوئے آخر میں کہ یہ آسان نہیں، تو یہ بات اچھی نہیں زیادہ، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ اعلیٰ تر پہ کمتر کو قربان کیا جاتا ہے، اعلیٰ تر پہ کمتر کو قربان کیا جاتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، بکرا بیمار ہو تو انسان کی قربانی نہیں دی جاتی۔ یہ اصول ہے، عقل کی روشنی میں دیکھ لیجئے، شریعت کی روشنی میں دیکھ لیجئے، منطق کی روشنی میں دیکھ لیجئے، کسی طرح دیکھ لیجئے، ہمیشہ اعلیٰ تر پہ کمتر کو قربان کیا جاتا ہے۔ اب سمجھیے کہ حسین کیا لے کے نکلے ہیں، یہ کون سے کردار ہیں، یہ کیا خزانہ ہے۔ یہ جو نیزوں پہ آپ کو سر نظر آ رہے تھے نا، ایک جملہ کہوں عزیزو، اگر قدر کرو اور محفوظ کرو، یہ نیزوں پہ سر نہیں تھے، یہ ہدایت کے سورج تھے، یہ ہدایت کے سورج تھے جو اندھیرے سے جنگ کرنے کے لیے کبھی کوفے میں نظر آ رہے تھے، کبھی شام میں نظر آ رہے تھے۔ ایسی روشنی پھیلا دینی ہے کہ اب قیامت تک تاریکی چھانے نہ پائے۔ لہذا پانی پیو، جب پانی پی کے نام حسین آئے گا تو تصور کربلا جائے گا، جب کربلا جائے گا تو حسین کی پیاس یاد آئے گی، جب پیاس یاد آئے گی تو اندر سے ایک سوال ہوگا، آقا کیوں پیاسے تھے؟ یاد آئے گا دین کی بقا کے لیے، سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو فوراً ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جس دین کی بقا کے لیے حسین پیاسے رہ سکتے ہیں، کیا میں اس کے لیے حرام سے اپنا ہاتھ بھی نہیں روک سکتا؟ یہ ہے دین کا زندہ ہونا۔ جب سجدہ کرو گے تو یاد آئے گا یہ جس خاک پہ میں سجدہ کر رہا ہوں اس میں خون علی اکبر ہے، اس میں خون حسین ہے، اس میں خون عباس ہے۔ فوراً اندر سے آواز آئے گی، اتنی عظیم ہستیاں کس چیز کے لیے قربان ہو گئی؟ کسی لمحے کربلا کو بھولنے نہ پاؤ۔ کربلا یاد رہے گی تو اسلام زندہ رہے گا، کربلا یاد رہے گی تو سنت رسول زندہ رہے گی، کربلا یاد رہے گی تو دین زندہ رہے گا، عقیدہ قیامت زندہ رہے گا، سب زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ آقا نے اپنا سب قربان کر دیا، اس راہ میں قربان کر دیا۔ اور قربان کرنے والا کیا بتا کے جا رہا ہے؟ قیمت بتا کے جا رہا ہے کہ کس قیمت پہ میں نے یہ قربانی دی ہے، کس قیمت پہ قربانی دی ہے۔ تم بھی اپنی زندگی کے معیار بدل کے اس کو اپنے لیے قیمت بنا دینا، قرار دے دینا، ترجیحات بدل دینا، معیار زندگی کا بدل دینا۔ اگر میرے چاہنے والے ہو تو اپنا معیار زندگی کا بدل کے میرے معیار پر لے آنا۔ کیا ہے حسین کا معیار؟ چراغ جب تک جلا ہوا تھا اور حسین گفتگو کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ، اس وقت تک خیمے میں ایک حبیب موجود تھا، خیمے میں ایک حر موجود، خیمے میں ایک بریر موجود تھا، ایک مسلم ابن اوسجہ موجود تھا، خیمے میں بہت سارے افراد موجود تھے۔ لیکن جب چراغ گل ہوا اور دوبارہ روشن ہوا تو اب اس خیمے میں حبیب نہیں تھا، اب اس خیمے میں بریر نہیں تھا، اب مسلم ابن اوسجہ نہیں تھا، بلکہ اب یہ بھی حسین تھا، وہ بھی حسین تھا، وہ بھی حسین تھا۔ حسین نے ان کی سطح فکری کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ اب فکری اعتبار سے سب حسین بن چکے تھے، فکری اعتبار سے سب حسین بن چکے تھے۔ یہ تیر چلانے والے جو تیر چلا رہے تھے، یہ نیزہ مارنے والے جو نیزہ مار رہے تھے، یہ تلواریں چلانے والے جو تلواریں چلا رہے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچے ہیں، بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ 6 مہینے والا ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے؟ لیکن جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ نہ دیکھ رہے ہوں مگر وہ دیکھ رہے تھے، تو انہیں اپنی نگاہ سے کربلا میں 72 حسین نظر آ رہے تھے۔ 72 دل کے ٹکڑے جوڑ کر ایک دل بنا ڈالا، یہ کمال ہے حسین ابن علی کا۔ لہذا انہیں معلوم تھا اگر ایک بھی باقی رہ گیا، ان میں کا ایک بھی باقی رہ گیا تو حسینی کردار لے کے آگے بڑھے گا، لہذا سب کو ختم کر دو، کوئی باقی نہ رہنے پائے، یہ مقصد تھا۔ اور حسین قیمت بتا رہے تھے، شاید پورا عشرہ اب تک کا ایک طرف ساری گفتگو اور آقا کا یہ ایک جملہ کہ جو آقا بتا رہے تھے کہ دیکھو کس چیز کو قیمتی میں نے سمجھا اور کس چیز کو تمہیں قیمتی سمجھنا ہے۔ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، لیکن میں اے معبود خسارے کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس لیے کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔
جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. یہ سارے مجمع کی طرف سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اے آقا حسین، میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر سکوں، مگر اے آقا اس سارے مجمع کی طرف سے آپ کا جملہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اے حسین، آپ نے اللہ کے لیے کہا تھا، آپ نے خدا کے لیے کہا تھا کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. اے آقا میں آپ کا جملہ ان سب کی طرف سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اے حسین، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. جس نے تجھے پا لیا، جس سے تو مل گیا، اسے رسول اللہ مل گئے. ہم کہہ رہے ہیں نا، انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک. اے حسین، میں رب کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں، میں اللہ کا تقرب چاہتا ہوں، رسول اللہ کو چاہتا ہوں، علی کو چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ، سب کو چاہتا ہوں، مگر کس سے؟ بموالاتک، تیری محبت سے. حسین تیری محبت مجھے یہ سب دے گی، تیرا عشق مجھے وہاں تک لے جائے گا. میں تیرے عشق کے ذریعے سے. اے آقا، جنہیں تو نہیں ملا، میرے کو پتہ ہی نہیں دنیا کو کہ حسین کیا ہے. جس دن پتہ چل جائے اس دن سب اپنی اپنی پیشانیوں کو آ کے اس آستانے پہ جھکا کے کہیں گے کہ حسین جسے تو نہیں ملا اسے خدا کبھی مل ہی نہیں سکتا، جسے تو نہیں ملا. اور کیا قربانیاں جو پیش کی ہیں عزادارو. میں نے ابھی پیاس کی بات کی اور آج یہ مجلس 20ویں کی مجلس بھی ہے. میں پہلے 2 جملے آپ کی خدمت میں ایک سوال آپ سے کر لوں. ہم دیکھیے، جب کوئی ہمارا پیارا جدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وحشت قبر کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد سویم کی مجلس کا اعلان ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ایک بات آپ سے پوچھوں، یہ سویم کی مجلس کب ہوتی ہے؟ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے والے دفن کب ہوئے. جب دفن کا وقت پتہ چل جاتا ہے تب وحشت قبر کی گزارش ہوتی ہے، اور جو دفن کا دن ہوتا ہے اس سے تیسرے دن کو سویم کہتے ہیں. سلام ان پر جن کے لاشیں جلتی ہوئی ریت پر بکھرے ہوئے. مجھے بہت دور تک جانا تھا مگر وقت ہی نہ بچ سکا. اے بی بی زینب، آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی جو باتیں عرض کرنا تھا وہ نہیں کر سکا، موقع نہیں بچا، اب وقت بھی نہیں ہے. مگر اتنا آپ سے پوچھوں، کیا ہے کربلا؟ کربلا عزیزو، یہ پیاس کیسی پیاس ہے؟ یہ جو کہا گیا نا پیاس کو یاد کرنا، یہ پیاس کیسی پیاس ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. انسان کو ایک تو موسم جب شدید گرم ہوتا ہے نا تو انسان کو پیاس بہت لگتی ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ خاص علاقوں کے اندر، یعنی موسم بھی سب جگہ ایک جیسا اثر نہیں رکھتا، کچھ خاص علاقوں کے اندر حرارت اتنی ہی ہو جتنی دوسری جگہ پہ، مگر وہاں پر درجہ حرارت کچھ ایسا ہوتا ہے، ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے، آب و ہوا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پیاس زیادہ لگتی ہے. تیسری بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پیاس زیادہ لگتی ہے. عام موسم میں بھی، گرمی کی تو بات کیا، عام موسم میں بھی ان کو پیاس لگتی ہے نا ایسا ہی. اسی لیے تو جناب زہرا وصیت کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ابو الحسن میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی. کیسا امتحان ہے جو آقا نے دیا ہے، کیسی آزمائش ہے جس سے حسین گزرے ہیں. اللہ اکبر. یہ 3 باتیں آپ نے سن لی. موسم تصور میں آ گیا، جگہ تصور میں آ گئی، کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، فطرتاً یہ بات واضح ہو گئی. اب اور ایک بات عرض کروں. ماہرین بتاتے ہیں کہ جب کوئی گھوڑے کی سواری کرتا ہے گرم موسم میں، اگر گھوڑا سوار تیز گھوڑا دوڑا کے جا رہا ہو تو اس کو پیاس بہت لگتی ہے. اگر کوئی انسان زخمی ہو جائے، ایک چھوٹا سا بھی زخم کسی کے آ جائے تو آپ سب سے پہلے اس کو سائے میں بٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسے پانی پلاؤ، اسے پانی پلاؤ. کسی کے ایک چھوٹا سا زخم بھی لگ جائے تو خون بہتا ہے نا تو پیاس بہت لگتی ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے. کوئی سواری کرتا ہے تو پیاس لگتی ہے، کسی کی فطرت میں پیاس زیادہ ہو تو پیاس لگتی ہے، کسی کے زخم آ جائے تو پیاس لگتی ہے.
ارے کوئی ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو تو کتنی پیاس لگتی ہے، جو 72 مرتبہ سوار ہو کے میدان میں آیا، کسی کے ایک زخم آ جائے تو پیاس لگتی ہے، جس کا پورا معصوم سے کسی نے پوچھا، یہ منسوب روایت ہے، منقول ہے، امام کی طرف منسوب ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کے بابا کے جسم پہ کتنے زخم تھے، تو امام نے اپنی انگوٹھی اتاری، کہا اتنی جگہ بھی زخم پہ باقی نہ تھی جہاں زخم نہ ہو، ایک ایک زخم پہ کئی کئی زخم تھے، چہرہ زخمی، رخسار زخمی، پلکیں زخمی، جسم زخمی، لہو ابل رہا تھا، لہو ابل رہا تھا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ایک بات اور عرض کروں عزیزو، جب کوئی انسان، آپ دیکھتے ہیں نا گھروں میں بھی نظر آتا ہے کہ کوئی انسان بیچارہ کوئی وزنی چیز اٹھا کے لائے تو کہتے ہیں بیچارے کو پانی پلا دو، تھک گیا ہوگا۔ کوئی وزنی چیز اٹھا کے لائے تو پیاس لگتی ہے۔ جو کبھی اکبر کا لاشا لے کے آیا، کبھی یون محمد کے لاشے لے کے آیا، کبھی عباس جیسے بھائی کے بازو سمیٹے، کتنا پیاسا تھا میرا حسین ناقابل تصور ہے، نہیں کوئی بتا سکتا۔ ہاں ایک روایت کے فقرے میں نے دیکھے کہ کسی نے پوچھا مولا سید سجاد سے پوچھا مولا کتنے پیاسے تھے، تو امام نے کہا یہ بتا کہ تو نے کوئی تالاب دیکھا ہے؟ تالاب کبھی گرمی بہت پڑے تو سوکھ جاتا ہے۔ کہاں مولا؟ کہ جب سوکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ جب زیادہ اور زیادہ اگر گرمی پڑے تو زمین چٹخ جاتی ہے۔ کب یہی کیفیت میرے بابا کی تھی۔ اے پیاسے حسین ہمارا سلام، اے غریب حسین ہمارا سلام۔ بس زیادہ رو نہیں پڑھ سکتا اس سے زیادہ، مگر 2 منٹ کی اور اجازت چاہتا ہوں، 2 منٹ اور سننا زیادہ رو۔ یہاں سے کیا گزری، کیسے، کس عالم میں، کیسے پڑھوں اور کہاں سے وہ الفاظ لاؤں، مگر بس 2 جملے اور عرض کرتا ہوں۔ شہادت ہو گئی، سوکھی رگوں پہ خنجر چل گیا، بیویاں اسیر ہو گئی۔ اسیر بیویوں کو یہاں سے لے کے، بھائی اس منظر پہ اجازت لے لوں گا، یہاں سے لے کے چلے، کیسے لے کے چلے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں ابھی آپ نے زیارت ناہیہ پر اشرا سنا ہے، کیا امام فرماتے ہیں سلام ان کلائیوں پر جن میں رسیاں بندھی، سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت بدل گئی، سلام ان ہونٹوں پر جو زخمی تھے۔ ارے بس میں نے پڑھ لیا۔ یہ کون سے ہونٹ تھے جو زخمی تھے؟ ابن زیاد کا دربار تھا، سید کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، اور ظالم خاردار چھڑی ہونٹوں کے اوپر مار رہا تھا، تازہ خون ہونٹوں سے جاری تھا۔ یہ وہ منظر تھا جسے صحابی رسول زید بن ارقم موجود تھے، ایک مرتبہ ان سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو کے کہنے لگے ابن زیاد یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس میں نے پڑھ لیا۔ میں زید بن ارقم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے زید بن ارقم آپ تو صحابی ہیں نا، آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا، ان بہنوں نے تو روز بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، ان بہنوں کی کیفیت کیا ہوگی، کیا گزری ہوگی ان کے دل پر۔ اور ظالم نے جو کچھ کیا سب میں نے چھوڑ دیا، مگر ہاں آخر میں بھائی جب گستاخی کرتے ہوئے جناب زینب سے کچھ جملے کہے تو علی کی بیٹی نے 2 جملے کہے جس پہ بات ختم کرتا ہوں۔ کہے ابن زیاد یاد رکھ، یہ یہاں بھی کہے اور یزید کے دربار میں بھی کہے، احیاء دین سلام علی کی بیٹی پر۔ کیا کہا؟ یاد رکھو نہ تم وحی کو مٹا سکتے ہو، نہ قرآن کو مٹا سکتے ہو، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو، تمہاری حکومت
حکومت ختم ہو جائے گی، ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ عزاداروں میں نے پڑھ لیا، بس آخر میں اتنا جملہ کہتا ہوں، علی کی بیٹی نے ہاتھوں میں رسیاں بندھوائی ہیں آپ کی وجہ سے اور میری وجہ سے، تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ اس دین کو ہلکا نہ سمجھنا۔ اور ایک جملہ بی بی سے کہوں گا، اے بی بی، بندھے ہوئے ہاتھوں سے برہنہ سر یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا کہ دین باقی رہے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ اے صدیقہ ماں کی صدیقہ بیٹی، دیکھ تیرا کہا کیسے سچا ثابت ہو رہا ہے۔ آج یہ پورا مجمع سلام کر کے بتا رہا ہے، اے بی بی تیرا ذکر باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اے بی بی سلام قبول کر لے، سلام۔